اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سخاوت اور بخل۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم سخاوت پڑھیں گے۔ سخاوت کا مفہوم، کہ سخاوت کا مفہوم کیا ہے۔ سخاوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اسلام کے اخلاقی نظام میں سخاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سخاوت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اب آتے ہیں سخاوت کے مفہوم کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے سخاوت کا مقصد، یعنی سخاوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد نمبر 1 یہ ہے ریا یعنی دکھاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو مال خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں کو دیا جائے، اس کے اندر لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصد ہو۔ اور سخاوت کا دوسرا مقصد یہ ہے بدلے کی خواہش نہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا تو اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہ لیا جائے۔ یہ ہے سخاوت کا مقصد۔ سخاوت کے مقصد کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس سخاوت قرآن مجید کی روشنی میں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی فضیلت کو جا بجا جگہ جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی روح سے ارشاد ربانی ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی روشنی کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مومن کی صفت۔ مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن پاک کے اندر۔ سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 9۔
اور آیت کریمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت کریمہ ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ اس آیت کریمہ کو میرے ساتھ پڑھیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہوئی قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود فاقے سے ہوں، یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اپنا ٹائم وہ فاقے کے اندر گزار دیتے ہیں، لیکن دوسروں کی ضرورت کو وہ اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم مومن کی صفت یہ ہے وہ اپنی ضرورت کے اوپر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب سوال یہ ہے کہ سخاوت کا مفہوم کیا ہے؟ سخاوت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 1۔ سخاوت کا مفہوم پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ بنتا ہے سخاوت کا مقصد واضح کریں، سخاوت کا مقصد بیان کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سخاوت کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں، سخاوت کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں۔ آگے چلتے ہیں، 4 پوائنٹ ہوئے، پانچواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس سخاوت حدیث کی روشنی میں، سخاوت حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو سخاوت حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا احد پہاڑ کے برابر سونے کی طرح ہے، یعنی احد پہاڑ کی مثال بھی بہت زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اشرفی کا باقی رہنا، ایک اشرفی 1 پیسہ 1 روپیہ آدمی کے پاس ہو، باقی ضرورت مندوں کے اوپر سارے کا سارا خرچ کر دے، اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے اس کے مقدار اس کی نیکیاں بنیں گی، احد پہاڑ کے برابر اس کو نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ یہ حدیث کی روشنی میں تھا۔ حدیث کی روشنی کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس علم کی اشاعت بھی سخاوت ہے، علم کی اشاعت بھی سخاوت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کتاب العلم کے اندر نمبر 1 پوائنٹ علم پھیلانا بھی سخاوت ہے، علم کی اشاعت کرنا، علم کو آگے دوسروں تک پہنچانا، اچھی بات دوسروں کو بتانا، یہ بھی سخاوت کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سب سے بڑا سخی کون؟ اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور اس کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بعد سب سے بڑا سخی کون؟ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی، سخا کرنے والا، سخاوت کرنے والا وہ ہے جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ علم کا سیکھنا اور علم کا دوسروں تک منتقل کرنا، پہنچانا، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان تھا سخاوت۔ تو اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا سخاوت کا مفہوم، سخاوت کا مفہوم۔ تو اس جو پہلی ہیڈنگ ہم نے پڑھی اس کے اندر سوال بنتا ہے سخاوت کا کیا مفہوم ہے؟ ایک دوسرا ہم نے پڑھا سخاوت کا مقصد۔ تو سوال کیا بنے گا؟ سوال یہ ہوگا سخاوت کا مقصد بیان کریں یا سخاوت کے مقصد کی وضاحت کریں۔ تیسرے نمبر پہ سخاوت قرآن کی روشنی میں، یہ ہیڈنگ تھی ہمارے پاس۔ تو سوال بنے گا سخاوت کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے مومن کی صفت۔ قرآن مجید کے اندر مومن کی کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ قرآن مجید کے اندر مومن کی کون سی صفت بیان کی گئی ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا سخاوت حدیث کی روشنی میں۔ تو سوال کیا ہوگا؟ سخاوت کی وضاحت حدیث کی روشنی میں بیان کریں یا سخاوت کو حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔ اس کے بعد لاسٹ ہے آخری پوائنٹ علم کی اشاعت بھی سخاوت، علم کی اشاعت بھی سخاوت۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، موضوع جس کی تمام تر ہیڈنگ میں نے لکھی، نیچے ان کی وضاحت بیان کی گئی اور اس کے بعد سبق کا خلاصہ آپ کو ذکر کیا گیا۔ اب عزیز طلباء آپ کا ہوم ورک یہ ہے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر کے آپ نے ہوم ورک کو ورک شیٹ پہ لکھنا ہے اور بہت اچھے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کی بیس پہ آپ کا رزلٹ بنے گا اور اسی کی بیس پہ آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ تو جس طرح میں نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر کے خوبصورت کر کے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح پیارا کر کے خوبصورت کر کے یہ حاشیہ لائن آپ نے لگانی ہے اور ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، اوپر دن، یوم اور ڈیٹ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ تو اس طرح اچھے سے کر کے آپ نے لکھنا ہے اور پھر 1 ویک کے بعد آپ نے جو بھی دن آپ کو بتایا جائے گا اس دن آپ نے اسکول میں آ کے سبمٹ کروانا ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔